کیا آپ نے کبھی آئینے میں کھڑے ہو کر خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میں لوگوں سے کیوں ڈرتا ہوں؟ میں اللہ کے نبی کی پہچان کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ آج کے نوجوان داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یار میں اولڈ فیشن نہ کہیں لگوں، کوئی مجھے مولوی نہ سمجھ لے، میری پرسنالٹی نہ خراب ہو جائے۔ لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے سوچو، تم کس سے شرما رہے ہو؟ دنیا والوں سے یا اللہ سے؟ یہ داڑھی جو تمہیں بوجھ لگ رہی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبیوں کی پہچان ہے، ولیوں کی علامت ہے۔ ہر نبی نے داڑھی رکھی، ہر صحابی نے داڑھی رکھی، ہر ولی اللہ کی داڑھی تھی۔ لیکن آج کا نوجوان اسے فیشن یا پابندی سمجھ رہا ہے۔ تمہیں فٹ بالرز، اداکاروں اور مشہور لوگوں کی داڑھی اچھی لگتی ہے، لیکن جب بات سنت پر عمل کرنے کی آتی ہے تو تم لوگ ایکسکیوزز تلاش کرتے ہو۔ کبھی نوٹس کیا ہے کہ تم لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہو؟ جب تم کسی بڑے عہدے پر پہنچو گے، کامیاب بنو گے، تب بھی اگر داڑھی رکھو گے تو لوگ عزت کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے دنیا کی عزت کو دین پر ترجیح دے دی ہوئی ہے۔ جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جو کامیابی تمہیں وہ عطا کرتا ہے، کیا وہ صرف تمہیں کلین شیو کرنے سے ملے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے بڑے کامیاب بزنس مین، ڈاکٹرز، انجینئر سب کی کلین شیو ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کر رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کامیابی تمہیں تمہاری داڑھی دیکھ کر نہیں ملے گی۔ تمہاری کامیابی پہ تمہاری نیت اور محنت ڈیپینڈ کرتی ہے، نہ کہ داڑھی۔ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ بہت سی ہماری پیاری بہنیں بھی ہیں جن کو داڑھی اچھی نہیں لگتی مرد کے چہرے پر۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں صرف کلین شیو میں پسند کرتی ہے تو وہ تمہارے دین سے محبت نہیں کرتی۔ جو لڑکی تمہیں تمہارے ایمان، تمہاری غیرت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے پسند کرے، وہی اصل میں تمہارے لیے بہترین ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی محبت وقتی طور پر ہے، مگر نبی کی سنت کو تھامنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، داڑھی رکھنا ضروری نہیں۔ دیکھیں جملہ کتنا خوبصورت لگتا ہے بولنے میں، بٹ سیریسلی اگر تقویٰ صرف دل میں ہوتا تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، زکوٰۃ دینا سب غیر ضروری ہو جاتے، کیونکہ بندہ کہہ سکتا تھا کہ میرا دل صاف ہے، میرے اندر تقویٰ ہے، تو یہ سب اعمال کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے۔ لیکن اسلام صرف دل کی پاکیزگی کا نام نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اعمال کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایمان صرف دل میں چھپانے کی چیز نہیں، بلکہ اس کا اثر انسان کے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر دل میں تقویٰ ہوگا تو جسم پر بھی ظاہر ہوگا۔ جو واقعی میں شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے گا، نہ کہ اپنی مرضی سے دین کو چوز کرے گا۔ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا داڑھی رکھنا واقعی میں ضروری ہے؟ اگر یہ غیر ضروری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اس پر عمل ہی نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی رکھو۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور ایک سچے مسلمان کے لیے نبی کا حکم کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اب یہ نوٹس کریں کہ صحابہ کرام کے دل میں تقویٰ کم تھا؟ نہیں، بلکہ وہ سب سے زیادہ متقی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے داڑھی رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر خلیفہ نے داڑھی رکھی۔ تمام محدثین، تمام فقہا، تمام اولیاء اللہ نے داڑھی رکھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تقوی کا مطلب صرف دل کی نرمی نہیں، بلکہ ظاہری عمل سے اللہ کی رضا کا اظہار بھی ہے۔ اب آئے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ میرے دل میں ایمانداری ہے، لیکن میں جھوٹ بھی بولوں گا، دھوکہ بھی دوں گا، رشوت بھی لوں گا، لیکن دل میں تقویٰ ہے، تو کیا یہ بات قابل قبول ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایمان جب سچا ہوتا ہے تو وہ اعمال بھی نظر آتے۔ یہی حال داڑھی کا ہے۔ یہ محض ظاہری زینت نہیں، بلکہ نبی کی پہچان، متقی لوگوں کی علامت اور ایک مسلمان کی شان ہے۔ اگر دل میں واقعی تقویٰ ہے تو پھر یہ تقویٰ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے سے روک ہی کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرم کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ تم سے یہ سوال بالکل نہیں کیا جائے گا کہ لوگ تمہیں کیا سمجھتے تھے، تم نے میرے نبی کی سنت کو کتنا اپنایا۔ یاد رکھنا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے سنت کو فالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب وقت ہے کہ تم فیصلہ کرو، کیا تم واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ اگر واقعی میں محبت کرتے ہو تو اس محبت کو ثابت بھی کرو۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، جو عمل اللہ کے لیے پسندیدہ بندوں کا ہو، کیا وہ تمہارے لیے بوجھ ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، دنیا میں صرف اللہ کی رضا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔
آج ہی سنت کو اپنانے کا ارادہ کرو، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ ان سانسوں کا کچھ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ڈوری کھینچ لے، تو ابھی کے ابھی ارادہ کرو کہ آپ انشاءاللہ داڑھی رکھو گے، اور جو لوگ آپ کی داڑھی کو ناپسند کرتے ہیں آپ ان سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے بجائے ان لوگوں سے دور ہو جائے، لوگوں کی فکر نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔